بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنے والے آنکھ اور سننے والے کانوں کو لائف ان اسلام آفیشیل ٹی وی کی طرف سے خلوص برا سلام۔ وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس زمانے میں کوئی عابد اس کے مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میں 3 بھائی تھے، ان کے بہن تھی جو باقرہ تھی، اس کی سوائے اور بہن نہ رکھتے تھے۔ اتفاقاً ان تینوں بھائی کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنے بہن کو چھوڑ جائے اور اس پر بھروسہ کرے، لہذا سب نے اسرائیل پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپرد کیا جائے۔ وہ عابد ان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیل میں سقہ اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ اس کے پاس آئے اور اپنے بہن کو حوالہ کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئے ہمارے بہن آپ کے سائے عاطفت میں رہے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے ان کے بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لے، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنے بہن کو میری عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کانا لے کر چلتا تھا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر گواڑ بند کر لیتا تھا اور واپس اندر چلا جاتا اور لڑکی کو آواز دیتا اور وہ اپنے گھر سے آ کر لی جاتی تھی۔ راوی نے کہا پھر شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کر دیا۔ ابتداءً اور اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا۔ لڑکی کا دن میں عبادت خانہ تک آنا اس پر گران ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی دن میں کانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت میں رخنہ انداز ہو۔ بہتر یہ کہ اس کا کانا لے کر اس کے دروازے پر رکھ کر آیا کرے، اس پر اجر عظیم ملے گا۔ غرض یہ کہ عابد کانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ بعد ایک مدت تک پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دیا اور اس بات پر ابھارا اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے مانوس ہو، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکے سے بات چیت کرنے لگا۔ اپنے عبادت خانہ سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ عبادت خانہ کے در پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں باتیں کرو تاکہ اس کو انس ہو۔ آخرکار شیطان نے اس کو سمع سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آئی۔ عابد باتیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ خود لڑکی گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے بہتر ہے تاکہ اس کے دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا کہ اپنے سمع سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آوے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پالے۔ غرض عابد نے شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا تھا اور رات کو اپنے سمع میں چلا آتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کا رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس سے ملوث ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا چنا۔ پھر شیطان نے عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا اب بتاؤ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ یا وہ تمہیں رسوا کرے۔ تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو، یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائی سے چھپائے گا، اس خوف سے کہیں وہ نہ جان لے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا
کیا تم یقین کرتے ہو یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنی بیوی سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس کو پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گڑے میں ڈال کر اس پر بڑا بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنے بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے اس کو مرنے کی خبر دی، افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا وہ بڑی نیک بیوی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں آئے۔ راوی نے کہا جب رات ہوئی تو وہ اپنے بستروں پر سوئے، شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں بن کر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کے بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں اپنے بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہارے بہن سے بدفعل کیا، وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ چنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کے ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا داہنی جانب پڑتا ہے، تم چلو اور اس کے گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے جیسا کہ میں تم سے بیان کر چکا ہوں۔ شیطان منجلے بھائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی ایسا ہی کہا۔ چھوٹے کے پاس گیا، اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا میں نے رات عجیب خواب دیکھا ہے۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں گا باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے گئے، جس گھر میں ان کے بہن رہتی تھی آئی دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی تلاش کی، اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنے بہن اور اس کے بچوں کے گڑے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کی اس قول کی اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر شکایت کی۔ عابد سمع سے نکالا گیا اور اس کو دار پر کھینچنے کے لیے لے چلے۔ جب اس کو دار پر کھڑا کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے مجھے پہچانا، میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور تم مجھ کو سجدہ کیا کرو تو میں تم کو اس بلا سے نجات دوں۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالیٰ سے کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا، شیطان اس کو اس کی ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو دار پر کھینچا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ واقعہ اللہ میری توبہ کی کتاب نے نقل کیا ہے۔ معزز سامعین، اندازہ کیجئے شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر خطرناک ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے اس واقعے سے سبق حاصل کرے اور شیطان کی ہتھکڑوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں اور چال بازی سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور آپ صاحبان سے ہماری درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہے اور آپ کو اسلامی واقعات، سیرت صحابہ، سبق آموز کہانیاں اور اسلامی وظائف چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔